سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئکن کو دبائیں ہر ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ آج کی یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے۔ ختم قرآن پاک کی مجلس ہے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جو بھی گردان والے ہیں آپ میں، ان کو بخوبی علم ہے، بلکہ وہ تو شاہد عدل ہے اس بات پر کہ قاری جمیل صاحب نے آپ کو مکمل قرآن پاک سنایا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح پر سنانا کہ سامنے تمام شاگرد قرآن پاک کھول کر بیٹھے ہوں اور سن رہے ہوں اور انگلی رکھ کر سن رہے ہوں، اور کوئی کسی قسم کی زبر کی، زیر کی، اٹکنے کی، بھولنے کی کسی قسم کی غلطی آ جائے تو سب کو اختیار اور اجازت ہوتی ہے کہ وہ فوراً روکیں اور ٹوکیں۔ اس انداز میں اتنے بڑے مجمع کو کہ کئی سو بچے سامنے قرآن پاک کھول کر بیٹھے ہوں، ان کو قرآن پاک سنانا، یہ اس کا ذکر کر لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن عمل اس پر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس مشکل عمل سے جو قاری جمیل صاحب گزرے ہیں اور آپ نے ان کا مشاہدہ کیا ہے اور آپ نے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک کھول کر سنا ہے، وہ تم میں کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ سبحان اللہ! یہ اتنی بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک سنا ہے، کھول کر سنا ہے، دیکھ کر سنا ہے۔ ہم نے اس عمل سے ایک سبق حاصل کرنا ہے، اور وہ سبق ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی حق تعالی شانہ اس منصب پر فائز فرمائے، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی نسبت عطا فرمائے، ہمیں درسگاہ عطا فرمائے، تو ہم انشاءاللہ اس پر ہمیشہ کے لیے عمل پیرا ہوں گے اور اپنے شاگردوں کو اسی طرح پر سامنے بٹھا کر مکمل قرآن پاک ان کو سنائیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس پر انشاءاللہ کہنا بڑا آسان ہے۔ جتنی زور سے آپ نے انشاءاللہ کہا ہے، بہت آسان ہے یہ، لیکن جب آپ اس عمل کا ارادہ کریں گے اور اس کی طرف قدم بڑھائیں گے، اس وقت ایک اور منظر ہوگا۔ لیکن جب انسان
ایک چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، حق تعالی شان ہو اس کے لیے تمام راستے کشادہ فرما دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، دین و جد و جہد کے معاملے میں جو جتنی مشقت مجاہدہ کرے گا اس کے لیے دین کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ تو ایک تو ماشاءاللہ آپ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس عمل کو اپنی درسگاہوں میں جاری کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہنی ہے کہ آج یہاں پر دوسرا قرآن پاک وہ ختم ہوا ہے، آپ نے مغرب کی نماز یہاں پر پڑھی، اس میں امام صاحب نے آخری چند صورتیں تلاوت کی۔ وہ آخری صورتیں وہ تھی کہ امام صاحب نے الف لام میم سے قرآن پاک نماز کی حالت میں سنانا شروع کیا تھا، اور آج ان کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ اس طرح پر نماز کی حالت میں قرآن پاک سنانا مصلی پر ترتیب کے ساتھ یہ بھی بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی اس پر عمل پیرا ہیں اور ترتیب سے قرآن پاک نمازوں میں، جہری نمازوں میں وہ پورا کر رہے ہیں، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا۔ اس میں ہم نمازیوں کی رعایت کرتے ہوئے مناسب تلاوت ترتیب کے ساتھ قرآن پاک انشاءاللہ کیا کریں گے اور مکمل قرآن پاک نماز کی حالت میں کریں گے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ کہنی ہے کہ حافظ ہو، رمضان شریف آ جائے اور وہ مصلی پہ جا کر مکمل قرآن پاک تراویح میں نہ سنائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ عزم کر لیں، اللہ سے عہد کر لیں کہ جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ تراویح میں مکمل 20 تراویح میں مکمل قرآن پاک سنانے کا انشاءاللہ رمضان میں میرا ناغہ نہیں ہوگا۔ بعض باتیں میرا کہنے کو دل تو نہیں چاہا کرتا، لیکن میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ بھی، دوسرے اس لیے بھی کہ کسی کو اس سے ہمت اور شوق ہو جائے، اس لیے کہہ دیا کرتا ہوں۔ میں عام طور پر کہہ دیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری اس وقت چاند کے اعتبار سے 75 سال کی عمر ہے، اور الحمدللہ میرے 60 مصلی قرآن پاک تراویح میں سنانے کے پورے ہو گئے ہیں، اور اس رمضان تک بھی جو گزرا ہے الحمدللہ کوئی سنانے کا ناغہ نہیں ہوا، اور آئندہ بھی میری اللہ سے یہ دعا ہوتی ہے اللہ مجھے اتنی ہمت، صحت، قوت عطا فرمائے رکھنا کہ اپنی زندگی کے آخری رمضان تک بھی قرآن پاک سنانے میرا موقوف نہ ہو۔ یہ میری اللہ سے دعا بھی ہے اور عزم میں میرا یہ ہے، تو اس میں آپ نے میرے لیے دعا کر کے یہ نعمت اللہ سے مانگ کر مجھے دینی بھی ہے۔ یہ قرآن پاک نماز میں شاگردوں کو سنانے میں اور رمضان شریف میں تراویح میں سنانے کے حوالے سے یہ 3 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان پر پوری طرح پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور ایک بات اور کہنے لگا ہوں
قرآن پاک حفظ کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دی، بہت فضائل سنائے اور بہت بڑی نعمت اس کو قرار دیا، لیکن امت کے ذمے اس کو فرض نہیں قرار دیا۔ لیکن ایک بات سن لیں کہ حفظ کرنا تو فرض نہیں ہے، لیکن حفظ کر لینے کے بعد اس کو یاد رکھنا فرض ہے۔ حفظ کر لینے کے بعد اس کو یاد رکھنا فرض ہے، اور حفظ کر لینے کے بعد اس کے بھلا دینے پر جتنی سخت قسم کی وعیدیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں آ رہی ہیں، ان کو پڑھ کر سن کر خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل نہ کر دے۔ قرآن پاک کی ایک آیت فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، یہاں پر بہت سے مفسرین نے ذکر سے قرآن پاک کے لیا ہے، جو اس سے اعراض کرے گا۔ اعراض کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے احکام کو پس پش ڈالا، عمل نہیں کیا، اور یہ ذکر سینے میں آنے کے بعد اس سے اعراض کیا، اس کی تلاوت نہیں کی، اس کی فکر نہیں کی یاد رکھنے کی، فرمایا کہ اس کے لیے دو سزائیں ہیں، ایک اس دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دنیا کی سزا تو یہ ہے کہ ایسے شخص کی معیشت اللہ تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ حافظ ہے، حفظ کیا ہے، اللہ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کی ناقدری کی، اس کو پڑھا نہیں، بلا دیا ہے۔ فرمایا اگرچہ دیکھنے میں وہ بہت بڑا کاروباری نظر آئے، اربوں روپے کو بھی مالک نظر آئے، لیکن اندر سے جب کھول کر دیکھو گے تو اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ ایک تو دنیا کی تنگی تو اللہ نے یہ فرما دی، اور ایک سزا آخرت کی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے شخص کو اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ شخص اللہ سے پوچھے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں ٹھیک ٹھاک تھا، میری آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا، لیکن آج مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میں نے تو تجھے اپنے خزانوں میں سے جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ تجھے دے دی تھی، وہ تجھے دے دی تھی، وہ تیرے سینے میں رکھ دی تھی، اور تو نے اس کے ذرا برابر بھی قدر نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے اس میری دی ہوئی چیز کو نظر انداز کیا، آج تو ہماری نظروں سے بھی گر گیا ہے، اس لیے تجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ تو اس مجمع میں جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، بہت سارے وہ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے کتابیں شروع کی، 10 سال کا عرصہ کتابوں میں گزارا، اب عالم بن کر وہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں۔
ان کو اپنی اس نعمت پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری یہ نعمت بحال ہے، یہ ہم سے چھوٹ گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے۔ ایک تو ان کو فکر دلانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح خصوصاً شعبہ کتب میں جو طلباء ہیں، ان سے یہ کہنا ہے کہ ان کو پورا سال منزل زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر وہ فکر کریں، موقع ان کو مل سکتا ہے، وقت ان کے پاس ہوتا ہے، اپنے وقت کو ذرا سنبھالیں تو ان کے پاس اگر اتنا وقت ضرور ہوتا ہے کہ اگر وہ 3 پارے بھی ہر روز منزل پڑھنا چاہیں تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو خصوصاً ان سے کہنا ہے کہ اب جب یہ 2 ماہ کی چھٹیاں آپ کی آ رہی ہیں امتحانات کے بعد، اس میں آپ نے وہ جو کمی پورے سال کی قرآن پاک کی منزل کے بارے میں کوتاہی اور کمی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے۔ اس کے ازالے کی ایک بہترین صورت تو یہ ہے کہ آپ یہ وقت رمضان سے پہلے کا وقت جتنا بھی ہے اپنے متعلقہ استادوں کے پاس گزاریں۔ جہاں آپ نے حفظ کیا ہے، جہاں آپ نے گردان کی ہے، ان متعلقہ استادوں کے پاس یہ وقت گزاریں اور 1 مہینہ پورا لگا کر خوب اچھی طرح پر قرآن منزل کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد اپنے علاقوں میں جائیں، جہاں جن کی مساجد بنی ہوئی ہیں اپنی مساجد میں جا کر سنائیں، اور جن کی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ رمضان بھی یہیں استادوں کی خدمت میں گزار لیں۔ اس کا انشاءاللہ ان کو یہ جو قرآن پاک کے سلسلے میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کا انشاءاللہ بہت حد تک ازالہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پر یہ کہنا ہے، جو اساتذہ کرام ہیں، بہت بڑی تعداد یہاں پر اساتذہ کے بھی موجود ہیں، ان سے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بھی ذرا اپنی منزل کو ٹٹولیں، دیکھیں کہ ہماری منزل کا حال کیا ہے، کہیں کمزور تو نہیں ہو گئی، کچی تو نہیں ہو گئی، بھول تو نہیں گئی۔ اس کو ذرا دیکھیں۔ اور یہ بہت ہی، لیکن اپنی منزل کا اس کا فکر نہیں ہوتا، اپنی منزل وہ کمزور کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تدریس، ان کی منزل، ان کا اس کا بھی پورا خیال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کا بھی پورا خیال ہو۔ تو منزل کے حوالے سے، قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ اور اس سلسلے میں ایک بات خصوصاً ان سے جو عالم بن کر فارغ ہو رہے ہیں، اور جو اساتذہ کرام ہیں، اور جو باقی بھی طلباء ہیں، ان سے یہ کہنی ہے کہ نماز کی حالت میں ترتیب وار سنت و نفلوں میں کچھ تلاوت کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ یہاں بھی میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے، ہر روز 1 پارہ مکمل سنتوں میں نفلوں میں الحمدللہ بلا ناغہ میرا ہو جاتا ہے۔ اور جس دن کسی مصروفیت یا عذر کی وجہ سے پورا نہ ہو سکے تو اس دن وہ یہ نہیں کہ جو رہ گیا تو رہ گیا، تو اگلے دن کے ساتھ اس کو لازم پورا مکمل کرنا ہے، پھر اگلے دن کا پارہ پھر مکمل کرنا ہے۔ تو اس طرح 1 مہینے میں 1 قرآن پاک تو میرا الحمدللہ نماز کی حالت میں سنت و نفلوں میں ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو 12 قرآن پاک سال کے اس طرح پر وہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی منزل ہو جائے وہ ایک وقت کی بات ہے، جتنی بھی ہو گئی، کبھی 2 ہو گئے، کبھی 3 ہو گئے، کبھی زیادہ ہو گئے، یہ بھی الحمدللہ یہ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ میں نے نماز کی حالت کا بتایا کہ نماز کی حالت کا 1 پارہ ہر روز یومیہ، 1 پاؤں بھی ہر روز پڑھیں گے، 4 ماہ میں 5 ماہ میں آپ کا 1 قرآن پاک پر ہو جائے گا، تو سال میں آپ کے 2 ہو جائیں گے۔ جب ایک پاؤں کی ترتیب مضبوط ہو گئی، اس کے بعد آدھے اس پارے کی شروع کر لیں۔ تو اس کے لیے کون ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس پر پوری طرح پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ یہ عمل
جہاں منزل کی پختگی کی ایک بہت بڑی صورت ہے، اس کے علاوہ اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ، مضبوط ذریعہ ہے، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آج یہ سارے محنت، مجاہدہ، پیری، مریدی، سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ سب کچھ کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اور اللہ کے قرب کا اس سے بہترین اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرب قرآن پاک سے بڑھ کر کسی اور چیز سے نصیب نہیں ہوتا، اور اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب تو بہت مشہور ہے علماء میں، بڑے ثقہ طریقے سے محفوظ ہے اور منقول چلا آ رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں کئی دفعہ اللہ کی زیارت ہوئی۔ ایک دفعہ زیارت ہوئی، پوچھا یا اللہ، آپ کے قرب کا بہترین اور مضبوط ذریعہ کیا ہے؟ ہم کس ذریعے سے آپ کا قرب حاصل کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ بتلاوت القرآن، میرا قرب قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے حاصل کرو۔ پھر امام صاحب نے ہماری ایک اور مشکل حل فرما دی۔ دوسرا سوال یہ کر لیا کہ بفہمن او بلا فہمن، کہ آپ کی قرآن پاک کی کتاب کی تلاوت ہم سمجھ کر کریں یا بلا سمجھے بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ فرمایا کہ بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، میرا قرب آپ کو نصیب ہوگا۔ تو یہ اللہ کے قرب کا ایک بہترین، بڑا مؤثر اور مضبوط قسم کا ایک طریقہ ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جن بچوں کی بچپن اور اٹھتی ہوئی جوانی یہ قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ، اس کے ساتھ تعلق کے ساتھ اٹھ رہی ہے، وہ تو ان کی زندگی تو فرشتوں سے بھی کہیں اونچی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان قیامت میں جب سب لوگ پریشان حال ہوں گے، اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ کے خاص مہمان ہوں گے، خاص مہمان ہوں گے، اللہ کی مہمانی کے مزے اڑا رہے ہوں گے۔ ان کی ایک فہرست ہے، ان میں ایک شخص وہ بھی ذکر کیا کہ جس کی جوانی جو ہے وہ نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اٹھ رہی ہو، ایک نوجوان اس میں وہ بھی ہوگا۔ تو اللہ نے آپ کو یہ نوجوانی عطا فرمائی ہے اور مصروفیت آپ کو قرآن پاک کی عطا فرمائی ہے، قرآن پاک کا دین اور علم حاصل کرنے کی مصروفیت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً اللہ اگر ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے تو اسی زمرے میں انشاءاللہ ہمارا حشر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بس یہ چند باتیں آج کی مجلس کے حوالے سے میں نے کرنی ہے۔ اب قاری جمیل صاحب اپنا آخری صورتیں آپ کو کلوائیں گے، اس کے بعد وہ دعا کرائیں گے انشاءاللہ۔